یہ پہلے فرمائیے کہ ابھی تازہ جو پریس کانفرنس آپ نے کی ہے، اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نے کیا میسج دیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی ڈی اے کے ساتھ؟ ہمارا میسج واضح اور صاف ہے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. عوام کی رائے کو سبوتاج کر کے اگر چور دروازے سے کوئی حلف اٹھائے گا تو ہم پرامن احتجاج کریں گے. کل ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں جو گزشتہ 15 دن سے ہمارا جاری ہے، کبھی کس پوائنٹ پہ، لیکن کل ہم سندھ اسمبلی کے باہر پرامن احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اچھا، کل احتجاج کی کال ہے آپ لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ بتائیے گا راشد سومرو صاحب کہ مولانا حیدری کی جو اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، یہ کسی کے کہنے پر ہوئی تھی یا وہ پرسنل کیپیسٹی میں گئے تھے ملنے کے لیے؟ دیکھیں، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صوبہ بلوچستان کے اندر جمعیت علماء اسلام اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں وہ کسی دوست کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، اس کے لیے اگر انہوں نے کوئی کوشش کی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے باوجود کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب یا خیبر پختونخوا یا سندھ میں ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، بلوچستان میں بھی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنی جنرل کونسل کو لکھا ہے کہ ہماری جنرل کونسل جو ہے وہ ہمیں یہ فیصلہ کر کے دے کہ اب آئندہ ہم سیاست نہیں کریں گے. جب تک ہماری جنرل کونسل فیصلہ کرتی ہے تب تک ہم ریزرویشن کے ساتھ اسمبلی میں جائیں گے. لیکن راشد سومرو صاحب، میں اسی سوال پر آ رہی تھی کہ جے یو آئی کی جو جنرل کونسل ہے، اس کا اجلاس کب ہوگا، کب یہ طے پائے گا؟ کیونکہ جب تک جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو صرف ظاہر احتجاج پر ہی ہو رہی ہیں، لیکن پارلیمان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کا یہ فیصلہ ایک بڑا فیصلہ ہے. اس کے لیے اجلاس کب تک طلب کیا گیا اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ کب تک اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی فیصلہ سامنے آئے گا؟ ہفتہ، مہینہ یا اس سے آگے جائے گا معاملہ؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد کی جنرل کونسل سے خطاب کیا اور آپ کو مولانا صاحب وہاں نظر آئے خطاب کرتے ہوئے. اسی طرح جے یو آئی نے تمام صوبوں کے جنرل کونسل کے اجلاس طلب کر لیے ہیں، اس کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور مولانا صاحب خود ہر صوبے کی جنرل کونسل میں تشریف لے کے جا رہے ہیں اور 27 کو خیبر پختونخوا کی جنرل کونسل سے وہ خطاب کریں گے. 3 مارچ کو صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا. 4 سے 6 مارچ تک بلوچستان کی جنرل کونسل ہوگی اور 9 مارچ کو پنجاب کی جنرل کونسل ہوگی. تو 10 مارچ تک تقریباً آپ کو تمام صوبوں کی جنرل کونسل کا خلاصہ سامنے آ جائے گا قوم کے. اچھا، لیکن راشد سومرو صاحب، ظاہر ہے آپ بالکل 10 مارچ تک لے گئے معاملے کو، تو اس دوران قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا، قائد ایوان بھی منتخب ہو جائیں گے، اسمبلی کی کارروائی شروع ہو جائے گی اور آپ پارلیمان کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ جی، ہم پارلیمان کا حصہ نہ ہونے میں کون سا وقت لگتا ہے. ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ باہر آنا ہے تو ہم استعفیٰ دے کر واپس باہر آ جائیں گے اور آئندہ کی سیاست سے بھی دستبردار ہو جائیں گے کہ آئندہ ہم نے کوئی سیاست پارلیمانی نہیں کرنی اور ہمارا رخ کیا ہوگا یہ جنرل کونسل طے کرے گی. لیکن جب تک چونکہ یہ مجلس عاملہ کی ڈومین نہیں ہے، سی سی کی ڈومین نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے، تو جب تک جنرل کونسل کا فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم ریزرویشن کے ساتھ اسمبلی میں جائیں گے. اچھا راشد سومرو صاحب، یہ فرمائیے گا، دیکھیں کہا تو جا رہا تھا آپ لوگوں نے اتحاد کیا، ایم کیو ایم کے ساتھ کیا، پھر جی ڈی اے کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد موجود تھا. کہا یہ جا رہا تھا کہ جو اب کی وزیر اعلیٰ ہے نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو آنے نہیں دینا، اور ایسا لگ بھی رہا تھا جو آپ لوگوں کی تیز میٹنگز ہو رہی تھیں. لیکن یہ تو سارا تبدیل ہی ہو گیا، انتخابی عمل کے اوپر بھی کوسچنز ہونا شروع ہو گئے، لیکن اب جیالہ ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا. اس کے لیے آپ کی سوائے احتجاج کے علاوہ دوسری کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی اور ہے کہ سوائے احتجاج کے آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے؟ بار بار یہ بات فرما رہی ہیں، مجھے بتائیں کہ پرامن احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس اور راستہ کون سا ہے؟ جب ہم 2018 کے چوری مینڈیٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، دیکھیں اس میں اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت بھی پی ٹی آئی کو جتنا مینڈیٹ ملا تھا آج بھی تقریباً اتنا ہی پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے. اس وقت بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا آج بھی اس سے ملتا جلتا مینڈیٹ ہے. اس وقت بھی ہم نے کہا کہ انتخابات جعلی ہیں، دھاندلی زدہ ہیں، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمارے ہم نوا ہوئی. اس لیے ہم نوا ہوئی کہ ان کو اقتدار نہیں مل رہا تھا. پی ٹی آئی
آئی ہماری ہمنوا نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اقتدار بنا رہے تھے. آج ہم اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں 2018 پہ تھے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس لیے ہمارے ہمنوا نہیں ہے کہ وہ اقتدار بنا رہے ہیں. پی ٹی آئی یہاں میں ہاں اس لیے ملا رہی ہے کہ وہ اقتدار نہیں بنا رہے, لہذا ہمارے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا. ہم 2018 والے موقف پہ کھڑے ہیں. فرق آیا ہے تو ان جماعتوں کے موقف میں فرق آیا ہے. ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے, اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے. راشد سمرو صاحب, جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو ظاہر پرانی تلخ باتیں ہیں, لیکن ظاہر بالکل لوگ کہتے تھے کہ یہ دو لوگ تو کبھی نہیں مل سکتے نا, یعنی دو سیاسی جماعتوں کا تو اتحاد ناممکنات میں سے بات ہے, جو کہ پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے تھا. لیکن بہرحال آپ لوگوں نے ایک روم لیا, مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, پی ٹی آئی کے لوگوں کی, کے پی کے سے تمام لوگ تشریف لے کر آئے. لیکن اب مجھے یہ فرمائیے گا, کیا مولانا کا, کیونکہ ظاہر آپ لوگ بڑے قریبی لوگ ہیں, مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بالخصوص اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے مولانا کیا فرما رہے ہیں؟ کیا گلے شکوے ختم ہو سکیں گے, یا یہ نو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات آئی ہوئی ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو بات نہیں کرنی اب ہم نے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہمان گھر آئے مہمان کو خوش آمدید کیا جاتا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے مہمان ہمارے گھر تشریف لائے, ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. ان کے ساتھ ہمارا ایک نظریاتی اختلاف موجود تھا, موجود ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ان سے ختم ہو گیا ہے اور اب ان کی اور ہماری سوچ کوئی ملتی, یعنی کہ یا راشد سمرو صاحب مجھے قطع کلامی, اچھا ٹھیک ہے کہیے آپ. میری گزارش سن لیں. جی فرمائیے. ایک پوائنٹ پہ اس وقت ہم دونوں کا اتفاق ہے, وہ یہ پوائنٹ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. لیکن اس حوالے سے جے یو آئی بڑی کلیئر ہے کہ ہمارا اختلاف نہ پی ٹی آئی سے ہے اس موضوع پہ, نہ مسلم لیگ نون سے ہے, نہ ایم کیو ایم سے ہے, نہ پیپلز پارٹی سے. ہمارا شکوہ, ہماری شکایت, ہمارا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, الیکشن کمیشن سے ہے, سپریم کورٹ سے ہے. ہم جو اس معاملے پر گلہ مند ہیں وہ پاکستان کے اداروں سے, سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے. راشد سمرو صاحب, ویسے تو ظاہر آپ تمام ہی صوبوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ پورے ملک میں جو انتخابی عمل ہوا ہے اس پر تحفظات ہیں اور آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. لیکن اگر میں بالخصوص کے پی کے کی بات کروں تو وہاں آپ کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا ہے؟ جس نے سندھ میں چوری کیا ہے, جس نے خیبر پختونخوا میں چوری کیا ہے, وہی ایک ہی ملتے جلتے ہیں. انہوں نے سندھ میں ایک کو لاڈلا بنایا ہے, خیبر پختونخوا میں دوسرے کو لاڈلا بنایا ہے. 2018 میں ایک لاڈلا بنایا. سندھ میں کون سا لاڈلا ہے؟ پیپلز پارٹی لاڈلا ہے آپ کہتے ہیں؟ سندھ میں دو لاڈلے ہیں اب, پہلے ایک تھی پیپلز پارٹی, اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ میں, مسلم لیگ نون پنجاب میں اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں. اب 4 لاڈلے. اللہ خیر کرے, ایک لاڈلا نہیں سنبھالا گیا, 4 لاڈلے کیسے سنبھالیں گے؟